السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے فلسطین کی ہسٹری پر۔ موجودہ صورتحال جو ہے فلسطین کی، اس کے لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ فلسطین کی ہسٹری کیا ہے۔ یہ سرزمین ہمارے انبیاء کرام کا مسکن رہی ہے، جس کو مسلمان، یہودی اور عیسائی تینوں ہی مقدس مانتے ہیں۔ اس کے گلی کوچے کئی جنگوں کے عینی شاہد ہیں۔ اس کی بستیوں نے درجنوں بار مکینوں کو جلا وطن ہوتے دیکھا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں ارض مقدس پر پہلا حملہ تقریباً 2500 سال پہلے 587 قبل از مسیح میں سلطنت بابل کے بادشاہ نے کیا۔ اس کی فوج نے ہیکل سلیمانی کو تباہ کیا، ہزاروں یہودیوں کو قیدی بنایا، انہیں ان کے گھروں سے نکال کر بے دخل کر کے غلام بنا کر لے گیا۔ اس حملے کے نتیجے میں تاغوت سکینہ غائب ہو گیا، جس کا آج تک سراغ نہیں لگایا جا سکا ہے۔ کہا جاتا ہے اس صندوق میں حضرت موسیٰ کا عصا، حضرت ہارون کا امامہ، حضرت سلیمان کی انگوٹھی، من و سلوہ سمیت انبیاء کرام علیہم السلام کی مزید نشانیاں موجود ہیں۔ یہودیوں کی مشکلات اس وقت ختم ہوئیں جب 539 قبل از مسیح میں ایران کے بادشاہ سائرس اعظم نے سلطنت بابل کو فتح کیا، یہودی قیدیوں اور غلاموں کو رہا کیا، انہیں ان کی سرزمین پر واپس جانے کی اجازت دی۔ یوں جلا وطن ہوئے یہودی اس سرزمین پر واپس لوٹے۔ انہوں نے ہیکل سلیمانی کو از سر نو تعمیر کیا۔ زیادہ وقت نہیں گزرا کہ رومی افواج 63 قبل از مسیح میں یروشلم پر حملہ آور ہوئیں۔ ہیکل سلیمانی کو پھر تباہ و برباد کیا گیا، یعنی یہودیوں کی عبادت گاہ کا نام و نشان پھر صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ وقت گزرا، کیسر روم کا اقتدار رومی یہودی بادشاہ ہیرٹ کے ہاتھ میں آ گیا۔ ہیرٹ نے اپنے دور میں ہیکل سلیمانی کو پھر سے تعمیر کروایا۔ یہی وہ دور تھا جب انبیاء کی سرزمین فلسطین پر ایک اور نبی حضرت عیسیٰ کا نزول ہوا، اور بعد میں انہیں یہیں منسوب کیا گیا۔ اس کے بعد مسیحیوں کے لیے ارض مقدس بن گئی۔ نزول عیسیٰ کے بعد یروشلم پر پہلا حملہ 70ویں عیسوی میں رومی شہنشاہ تیتوس نے کیا۔ اس نے یہودیوں کو قتل کیا، ہیکل سلیمانی کو مسمار کیا، زندہ بچ جانے والوں کو جلا وطن کیا۔ وقت نے کروٹ لی اور 6 صدی بعد جا کر حالات پھر تبدیل ہوئے۔ 638 ہجری میں خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیسر روم کو شکست دی اور بیت المقدس کا کنٹرول مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ تاریخ میں یہ پہلی بار تھا کہ اس پاک سرزمین پر خون کا ایک قطرہ نہیں بہا اور فتح نصیب ہو گئی۔ تقریباً 5واں سال مسلمانوں نے بیت المقدس کی سرزمین پر حکومت کی۔ 1099 عیسوی میں پہلی صلیبی جنگ چھڑ گئی۔ صلیبیوں نے مسلمانوں کو شکست سے دوچار کیا۔ عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اقصیٰ میں بہت رد و بدل کیا۔ مسجد میں رہنے کے لیے کمرے بنائے، متعدد دیگر عمارتوں میں اضافہ کیا گیا، مسجد کے اندر اور اس کے ساتھ گرجا گھر بنا لیا گیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا بہت خون بہایا گیا۔ مسلم سلجوق ریاست بڑھ چکی تھی، مسلمان زوال کا شکار تھے، لیکن انہوں نے بیت الاقصیٰ پر اپنا کلیم نہیں چھوڑا تھا۔ تقریباً 90 سال گزر گئے، مسلمان اپنی کھوئی ہوئی زمین واپس نہیں لے سکے، لیکن کیا اس وقت تک مسلمانوں نے ہمت ہاری؟ نہیں۔ اور پھر اللہ نے ایک مرد حر، مرد مجاہد کو بھیجا، سلطان صلاح الدین ایوبی، جنہوں نے بیت المقدس کو آزاد کروانے کی کوششیں شروع کی، لیکن بار بار ناکامی کے بعد بھی وہ نہیں رکے، حوصلہ نہیں ہارے۔ تقریباً 16 حملوں کے بعد بالآخر فتح یاب ہوئے۔ سلطان نے مسجد اقصیٰ کو اپنی اصل حالت میں بحال کیا۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ مسلمانوں نے مسلسل 1 ہفتے تک مسجد کو عرق گلاب سے غسل دیا۔ حلب سے ایک عظیم الشان اور نادر ممبر تعمیر کروا کر مسجد میں نصب کروایا گیا۔ صلیبی اس کے بعد بھی نہیں رکے، چالیں چلتے رہے، مذہب کے نام پر گمراہ کر کے اتحاد کرتے رہے، سازشوں اور طاقت سے بیت المقدس حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ناکام رہے۔ 15ویں صدی میں جا کر بیت المقدس سلطنت عثمانیہ کے پاس آ گیا۔ انہوں نے شہر کو جدید خطوط پر تعمیر کیا، سڑکوں سے لے کر ریلوے لائن تک جدید نظام بنایا۔ عہد عثمانی کے دوران یہودیوں نے آزاد یہودی ریاست کے قیام کی بڑی کوششیں کی، لیکن وہ کبھی ایسا نہیں کر سکے۔ 1917 میں عثمانی سلطنت کا خاتمہ ہوا، برطانیہ نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ پھر وہ ہوا جس کا نتیجہ آج فلسطین کی مظلوم عوام سمیت پوری دنیا بھگت رہی ہے۔ دنیا بھر سے یہودیوں کو لا کر یہاں پر بسایا گیا۔
طویل منصوبہ بندی کے بعد 1948 میں یہودی آباد کاروں نے اپنی مذہبی ریاست اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا۔ فلسطین اور دیگر عرب ریاستوں نے ان کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ بین الاقوامی برادری نے اس کو غیر قانونی قرار دیا، لیکن اسرائیل ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اسرائیل نے قبضہ چھڑانے کے لیے عرب اسرائیل جنگیں لڑیں، لیکن مسلمانوں کو کامیابی نہیں ملی، اور سازش کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہنوں میں یہ بات باور کروائی جاتی رہی کہ یہودی دنیا کی سب سے طاقتور قوم ہے اور مسلمان اس سے لڑ نہیں سکتے، جیت نہیں سکتے۔ مسلمان حکمرانوں کی عیاشیوں نے دنیا کو کمزور بنایا، جس کا فائدہ اسرائیل نے اٹھایا۔ آج ہمارے بڑے بڑے دانشور بھی یہی کہتے پھرتے ہیں کہ 70 سال میں جو کچھ حاصل نہیں کر سکے وہ اب کیا حاصل کر لیں گے۔ تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی 90 سال بعد مسجد اقصیٰ کو حاصل کیا تھا۔ اس وقت بھی دشمن بڑا مضبوط تھا، مسلمان اس وقت بھی بکھرے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے ہمیں فتح دی تھی۔ جس اسرائیل سے ہمیں ڈرایا جاتا ہے، جن یہودیوں کے قصے سنائے جاتے ہیں کہ انہوں نے اسرائیل کو ایسے ہی حاصل کر لیا تھا، انہوں نے بھی 2500 سال طویل جدوجہد کی تھی، لڑتے رہے، لٹتے رہے، قتل ہوتے رہے، قیدی بنے، غلام بنے، جلا وطن ہوئے، گمنامی کی زندگی کاٹی۔ الغرض ہر حالات، بدترین سے بدترین حالات کا سامنا انہوں نے کیا، لیکن اپنی اولادوں میں بس ایک بات منتقل کرتے رہے کہ اپنی اس ریاست کو انہوں نے حاصل کرنا ہے، اور وہ انہوں نے سازشوں سے حاصل کر بھی لیا، اور اب طاقت اور مال کے بل پر قابض بھی رہنا چاہتے ہیں۔ اور ہمیں کسی بھی صورت مسجد اقصیٰ کو بھولنا نہیں ہے، چاہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان ریاستیں عملی طور پر بے بس نظر آ رہی ہیں، چاہے اس وقت دنیا شیطانی قوتوں کے ہاتھ میں ہے، لیکن ایک وقت آئے گا، ایمان رکھیے، یقین رکھیے، اور متحد ہونے کی کوششیں کرتے رہیے کہ مسجد اقصیٰ ہماری ہے اور ہماری ہی رہے گی۔